everyone, welcome back to the channel. میری امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. Thank you so much for your ongoing interest in the videos and in the channel. اور چھوٹا سا ریمائنڈر ہے before we move on, اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں وہ آ کے ریٹرن ویورز ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, بٹ دے ہیو ناٹ سبسکرائب. آپ کے سبسکرائب کر دینے سے, آپ کے چینل کو لائک کرنے سے, ویڈیوز کو شیئر کرنے سے میری ہیلپ ہوتی ہے, میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. And that can help this content reach those people who are not seeing this and probably will benefit from this. So آپ کے تھوڑی سی سپورٹ سے یہ ویڈیوز ان تک پہنچ سکتے ہیں جن کو شاید ان کا فائدہ ہو. سو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ شاید زیادہ اب عام ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی ایکچوئل وجوہات کیا ہیں. کافی سارے پلیٹ فارمس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ جو بلیم آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں بہت آزاد ہو گئی ہیں اور اب لڑکیوں کو بہت زیادہ انڈیپینڈنس دی جاتی ہے, تو سارا بلیم جو ہے لڑکی کی ایجوکیشن اور آزادی پہ آ رہا ہے, جو کہ بالکل غلط بات ہے. اس میں کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. جسٹ بیکاز پہلے زمانے میں لڑکیوں کو زیادہ دبایا جاتا تھا, اب وہ اپنا ایک ایکچوئل رائٹ اظہار کر رہی ہیں کہ شاید یہ ابیوز مجھے شادی میں قبول نہیں ہے, تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لڑکی کی غلطیاں, اس میں کوئی سچائی موجود نہیں ہے. اگر ہم اپنی کلچر اور اپنی ٹریڈیشن میں ساؤتھ ایشین شادیوں کو دیکھیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا سا سسٹم کے اندر کچھ چیزیں مسنگ اور فلاڈ ہیں. جیسے کہ جو کہ ریلیجن کئی دفعہ الاؤ کرتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانیں ایک حدود میں رہتے ہوئے, اس سے پہلے کہ وہ نکاح کے لیے سائن کریں پیپر, رائٹ. لڑکی کی اگریمنٹ ضروری ہے اور لڑکے کی بھی. تو ہمارے یہاں کچھ اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سلیکشن ہوتی ہے ماں باپ کے لیول کے اوپر, اور چھوٹی موٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, پرسنالٹی اور کیریکٹر اور ذہن اور دلوں کا ملنے کو نہیں دیکھا جاتا, جبکہ وہ سائیکولوجیکل جو کنیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے ایک پارٹنرشپ کو چلانے کے لیے. یہ یاد رکھیے کہ شادی جو ہے وہ اس پرابیبلی کس پارٹنر سے اپنی کون آپ کا پارٹنر بنے گا, یہ لائف کی ون آف دا بگیسٹ ڈیسیجنز آپ لیتے ہیں, کیونکہ اس کا سب سے گہرا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری کوالٹی آف لائف, ہماری سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ اور ایون ہماری فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی. یہ بھی اسٹڈیز کی گئی ہیں کہ جیسا ریلیشن شپ ہمارا اپنے پارٹنر کے ساتھ ہے, اس کا امپیکٹ, اس کا جو اسٹریس ہے ریلیشن شپ کا اسٹریس, وہ ہماری فزیکل ہیلتھ میں نظر آنے لگتا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیسیجن ہے, ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا. ہمیں جو یوتھ یہ دیکھ رہی ہے ویڈیوز, پلیز یاد رکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جائیں اور خود ہی ساری سلیکشن کریں. اپنے کلچر کی حدود میں رہتے ہوئے پیرنٹس کی آمادہ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اپنی بھی ڈیو ڈیلیجنس کریں, دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے پارٹنرشپ میں آپ کو سوٹ کرتی ہے نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ پرو ایکٹیو پروسیس ہو, نہ کہ صرف امی نے کہہ دیا ابو نے کہہ دیا میں نے ہاں کر دی. اپنی آپ نے پسند, اور پسند سے زیادہ اپنی ریسرچ آپ نے کرنی ہے, اپنا انالیسز آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے کہ آپ ہاں کریں. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. ڈیورسز ہو کیوں رہی ہیں, جو نمبر 1 ریزن ہے وہ ہے سلیکشن پروسیس. یہاں پہ وہاں پہ غلطی آ رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ اب بہت زیادہ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, لڑکیاں آزاد ہو گئی ہیں, ایجوکیشن ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ غلطی آ رہی ہے. جس بیسس پہ ہم رشتہ سلیکٹ کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں, وہ کروشل پوائنٹ ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. جب سلیکشن ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے لڑکی کی صرف رنگ, اس کی ہائٹ, اس کا شکل, اور ٹھیک ہے اس کی ایجوکیشن, اور لڑکے کی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کماتا کتنا ہے, اس کے خاندان کے پاس پراپرٹی کتنی ہے, پیسہ کتنا ہے. اور اکثر جو لڑکی والی سائڈ ہے وہ تو ڈیسپریشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے ہاں کرنے کو تیار ہو تو ہم ہاں کر دیں گے. یہ ایک بڑا ہی فالٹی سلیکشن پروسیس ہے. سو دیکھیں, ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے لیک سے اسٹارٹ نہیں کرنا کہ میرے میں کوئی کمی ہے تو اس لیے اب جو ہے مجھے جو ہے کہیں پہ بھی ہاں کر دینی ہے. بہت آنکھیں کھول کے سوچ سمجھ کے ہمیں یہ سلیکشن پروسیس کرنا ہے. دس از دا کی اسٹیپ. اگر اس میں غلطی آتی ہے تو پھر ڈیورسز کا ریٹ اوپر جاتا ہے. یس, کوئی بھی چیز گارنٹیڈ نہیں ہوتی, آئی گیٹ دیٹ. اس میں کچھ حد تک ایک ٹرسٹ اور آپ نے کچھ فیتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے, ایک لیپ آف فیتھ بھی ہوتا ہے. لیکن سلیکشن آنکھیں کھول کے کرنی ہے, اپنے طور پہ آپ نے اپنا دل اور اپنا دماغ آپ کا اکٹھے یوز کرتے ہوئے کرنا ہے. اب وہ سلیکشن سے کیا مراد ہے؟ سلیکشن سے مراد ہے کہ دیکھیں جب
باقی اگر میں باقی چیزوں کو بھول بھی جاؤں کہ آپ کے پیرنٹس نے کیا کہا کہ ریلیجن کہ خاندان کیسا ہے کرتا کیا ہے, جو دو لوگوں نے جو زندگی چلانی ہے ان کا ذہن ملنا بہت ضروری ہے. اور ذہن ملنے سے کیا مراد ہے, امپورٹنٹ یہ والے ٹاپکس آپ نے ڈسکس کیے ہوں. ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ اگلے کا جو اچھی میرج کے بارے میں کیا بلیف ہے, واٹ از دیئر بلیف اباؤٹ اے گڈ میرج. لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتے ہیں. کسی کا اوپینین ہوتا ہے اچھا بلیف ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خاندان کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کے باپ کا خیال رکھیں گے, ہمارے جو ہے ویلیوز کیا ہوں گی, ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں جیسے ریلیجن کی ویلیو کی جائے گی, ہمارے گھر میں ٹریول کو ویلیو کیا جائے گا کہ ہم ایکسپیرینسز کیسے کرتے ہیں, ہمارے گھر میں دیکھا جائے گا کہ پیسے کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے یا پھر ہم جنرسلی لوگوں پہ اسپینڈ کریں گے. یہ ویلیوز جب تک دونوں نہیں ڈسکس کریں گے تو وہ سلیکشن تو غلط ہوگی. اگر وہ میچ نہیں کریں گے تو آگے جا کے لڑائیاں تو ہوں گی. تو کچھ فنڈامنٹلس کے اوپر یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے ڈیورنگ دا سلیکشن پروسیس. چلڈرن, بچے کتنے چاہیے, کب چاہیے, یہ اگر آپ نے نہیں ڈسکس کیا تو آپ کی سلیکشن فالٹی ہوگی. ہم فائنانسز کا کیا کریں, کیا ہمیں قبول ہے کہ لڑکی نہیں کما رہی لڑکا کما رہا ہے, یا کیا ہمیں قبول ہے کہ دونوں 50-50 کریں گے, یا کیا ہمیں ایکسیپٹنس ہے کہ لڑکی کمائے گی لیکن وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی اور اس کے پیسے اس کے ہوں گے. یہ سب باتیں ڈسکس کرنا اور دیکھنا کہ کیا آپ مل رہے ہیں, کیا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی ایسے تو نہیں کر رہا کہ شروع میں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور بعد میں بدل جائیں گے. پہلے سے یہ باتیں بڑی ریئلسٹکلی کرنی ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری ہیں کہ ظاہری وہ کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری اٹریکشن ہونا بھی بہت ضروری ہے, وہ تو فنڈامنٹل ہے کہ کسی کو دیکھ کے اگر آپ کو بالکل ہی گھن آتی ہے یا کسی کو دیکھ کے خدا نہ خواستہ آپ کو بالکل کوئی پیار نہیں آتا تو وہ آئی انڈرسٹینڈ, وہ بھی سلیکشن میں نہیں صحیح. دیٹس امپورٹنٹ. میں نے آج ایکسٹرنل چیزوں کی بات نہیں کی, مگر یہ جو انٹرنل باتیں ضروری ہیں ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ چانسز آف ڈیورس اوپر ہی جاتے ہیں بیکاز آپ میں ڈفرینسز ہیں. یہ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے. ریلیجن, ہم کتنی ریلیجوسٹی ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. کیا میں چاہتی ہوں کہ تم حجاب لو, یا کیا میں چاہتی ہوں کہ تم نہ لو, یا تمہاری داڑھی ہو, ہم لوگ مسجد جائے کریں, ہمارے بچے مسجد جائے کریں, یا کیا وہ قرآن حفظ کریں. یہ باتیں پہلے سے ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آگے جا کے لوگ چینج نہیں ہوتے, ایوالو نہیں ہوتے, اور اس کا روم نہیں ہوتا. وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. دیر از آلویز روم کہ آپ پھر اکٹھے گرو کرتے ہیں, یو مے ایوالو. لیکن شروع میں تو کم از کم یہ باتیں ڈسکس کرنا سلیکشن پروسیس میں بہت ضروری ہے. اگر انہی کے اوپر آپ کے ڈفرینسز آ رہے ہیں تو دوز آر بگ فنڈامنٹل ڈفرینسز, اور اس کے اوپر پھر سوچنا ضروری کہ ڈو وی اسٹل وانٹ ٹو پروسیڈ, کیا ہم پھر بھی آگے جانا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ باتیں بہت ضروری ہے, فنڈامنٹل ہیں. اس کے بعد ڈیورس کا ایک اور ریزن ہے کہ ہمارے پاس اسکلز نہیں ہیں, ریلیشن شپ اسکلز نہیں ہیں. یعنی اگر ہماری لڑائی ہوئی تو ہم نے کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو وہی آتا ہے جو ہم اپنے ماں باپ کو دیکھا. امی نے چیخا, ابو نے چیخا, ابو نے برتن پھینکے, دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے, 10 دن ایک کمرے میں نہیں سوئیں گے, اور یہ اسکلز ہیں. سو اگر تو آپ نے یہ ریفلیکشن نہیں کی اپنے طور پہ کہ میں نے ہر وہ چیز جو میرے ماں باپ نے کی تھی وہ میں نے نہیں کرنی, میں نے چینج کرنا ہے, میں نے نئے اسکلز سیکھنے ہیں, میں نے کیسے بات کرنی ہے, میں نے تضاد کو ختم کیسے کرنا ہے, لڑائی کو کم کیسے کرنا ہے, یہ اسکلز نہیں آتے ہوں گے تو ڈیورس تو یقینی طور پر ہوگی. اس کے بعد کیا میں نے لو لینگویجز اور ایکسپریس کیسے کرنا ہے اپنی بیوی کو اور اپنے ہسبینڈ کو, کیسے اظہار کیا جاتا ہے, کیا صرف وہی ہے جو میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے, یا کوئی میری بھی اپنی انپٹ اور میری ہیلنگ اور میری گروتھ ہے, میری بھی اویئرنیس ہے کہ میں نے کیسے بیٹ کرنا ہے. اگر میں نے وہی پیٹرنز رپیٹ کرنے جو میرے ماں باپ کر رہے تھے تو پھر وہی چیز رپیٹ ہوگی اور اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو ساتھ آپ کے ہوں گے. سو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کا کلون ہو اپنے ماں باپ کا اور وہ آپ ہسٹری کو رپیٹ کریں, آپ اس کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ویلیڈیشن اسکلز ہوتے ہیں, کیسے اپنے پارٹنر کی باتوں کو ایسے کرنا ہے کہ وہ بیسکلی ویلیڈیشن کی اردو مجھے ابھی نہیں آ رہی, کہ کیسے کسی کا ایک نہ صرف تعریف کرنا لیکن ان کو یہ فیل کرانا کہ اس کی بات ضروری ہے اور آپ کے لیے وہ ضروری اہمیت رکھتی ہے, یا آپ ان کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ ویلیڈیشن ہوتی ہے. اس کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہے جاتے ہیں. ویلیڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو کیسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بات بالکل صحیح ہے, یا پھر وہ بات سمجھنے کے قابل ہے اور مجھے سمجھ آ رہی ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ اسکلز ہوتے ہیں ایک پارٹنرشپ کو چلانے کے لیے. ایسے تو نہیں کہ کسی نے کہا مجھے یہ گانا پسند ہے اور آپ جو ہیں آپ ہمیشہ ان کو ڈس ہی کرتے رہے کہ نہیں تمہاری تو چوائس ہی بری ہے, اور یہ کرٹیسزم آ جاتی ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں جو ریلیشن شپ کو خراب کرتی ہے. کیا ہم نے ان کے بارے میں اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس دی ہے؟ یہ سب جو اسکلز ہیں یہ بہت بہت ضروری ہیں. جب یہ نہیں ہوتے تو لانگ ٹرم ریلیشن شپ
کیسے چلتا ہے. پھر کیا آپ نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ جب ریلیشن شپ مشکل ہو جائے گا, جب لڑائیاں ہوں گی, تو ہم کتنی ایفرٹ ڈالنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم ایفرٹ ڈالنے کو تیار ہیں کہ جب تھنگس گیٹ ڈیفیکلٹ تو ہم محنت کریں گے اور ویل ٹرائی ٹو ورک تھنگز آؤٹ, یا کیا ایم گوئنگ ٹو بیل؟ اب میں نے یہ سب اس لیے نہیں ڈسکس کیا کہ ڈیورس از اے بیڈ تھنگ. ڈیورسز کئی دفعہ بہت ضروری ہوتی ہیں. دیر آر کیسز جہاں ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, دیر آر کیسز جہاں مس میچ ہوتا ہے کیونکہ یہ سلیکشن پروسیس میں ہم نے فالٹینس آئی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر شادی کو بچایا جانا چاہیے, میں نے یہ ورڈکٹ نہیں دیا. میں نے یہ کہا کہ کیوں ڈیورسز ہوتی ہیں جب شروع میں نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہوگی, کیونکہ ہم نے کچھ سلیکشن ٹھیک نہیں کی. تو آگے آنے والے جو رشتے ہیں ان کو میں ایسے بنانے کا, ہمیں سلیکشن پروسیس اچھا کرنا ہے اور اپنی ہمیں اویئرنیس انکریز کرنی ہے. وہ اسکلز, کئی میری ویڈیوز ہیں ان کے اوپر, ریلیشن شپس کے اوپر, آپ اگر دیکھیں گے تو کیسے لو کو مینٹین کیا جاتا ہے, کیسے تضاد کو کم کیا جاتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے اس کے باوجود کیسے پاور تھرو کیا جاتا ہے, وہ بھی ضروری ہے. لیکن اگین آئی ایم سیئنگ ہر رشتہ بچانے کے لیے نہیں ہوتا. کچھ رشتے بہت غلط ہوتے ہیں, غلط فاؤنڈیشن میں بنائے جاتے ہیں, اور اس میں شاید ڈیورس از دا رائٹ آنسر, اور اسی لیے ڈیورس کی آپشن ہمارے کلچر, ہمارے ریلیجن میں دی گئی ہے. لیکن اگر اب دیکھا جائے تو کیوں ہو رہی ہے, اس میں لڑکیوں کو بلیم کرنا نہیں ہے, لڑکوں کو بھی بلیم کرنا نہیں ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ کچھ جو طریقہ کار چلتے آ رہے ہیں ہمارے کلچر میں, ان میں غلطی ہے. تو میری امید ہے اس سے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹس میں اپنے اگلے سوالات اور کامنٹس جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ضرور کہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.